اور مجھے بڑا فخر ہے کہ آج میں حضرت کے قدموں میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ کے قدموں میں بیٹھ کے آج اپنی چند معلومات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ علماء کرام کو ایک واسطہ ہیں، آپ کو تو میں نے اپنا میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اصل جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہاں جو حکومتی ایجنسیوں کے جو دوست تشریف لائے ہیں، وہ یہاں جو رپورٹ مرتب کریں گے کہ علماء کا کنیکشن ہوا تھا، اپنے آپ کو جا کے وہ ڈی پی او صاحب کو، ڈی سی او صاحب کو اور پنجاب حکومت کو پیش کریں گے۔ میں ان جو ایجنسیوں کے دوست ہمارے بھائی تشریف لائے، میں ان سے دستبردہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور دستبردہ ان سے عرض کرتا ہوں کہ میری ساری گفتگو جو ہے یہ آپ افسران بالا تک ضرور پہنچائیں۔ میرا خطاب جو ہے یہ ایجنسیوں کے لیے، میرے بھائی تشریف لائے ہیں ان کے لیے، اور ڈی پی او اور ڈی سی او حضرات جو ہیں، اصل میرا یہ باتیں ان کو کرنے والی ہیں، بیوروکریسی کو ہیں، آپ حضرات ایک واسطہ ہیں، اللہ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس وقت جو پوری دنیا ہے، یہ پوری دنیا گلوبل انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ایک گاؤں بن گئی ہے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ ٹیلی فون اگر ہم نے کرنا ہوتا تھا لاہور سے سرگودا یا سرگودا سے لاہور تو 2 دن لگ جاتے تھے۔ باہر کے ملک سے جو کال آتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 دن انتظار کرنا پڑتا تھا کہ فلاں ٹائم پہ باہر سے کال آئے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک معمولی سا اپنا ٹیلی فون اٹھائیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی فون کرنا چاہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں۔ کوئی میچ ہے، کوئی سیمینار ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی جلوس ہے، پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ، امریکہ سے لے کے افریقہ کے جنگل تک کوئی چیز لائیو اگر آپ دیکھنا چاہیں، CNN، BBC رپورٹیں ان کی، تو آپ موبائل کھولیں اور اس کے گوگل پہ جائیں، سرچ کریں تو آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا اسی انٹرنیٹ پہ، اسی گلوبل میڈیا وار پہ مختلف مذاہب جو ہیں، اس میں دین اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، کنفیوشس ہے، سکھزم ہے، ہندوازم ہے، یہ سارے لوگ اپنے اپنے بہائی مذہب ہے، پارسی لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو خطرناک صورتحال ہے وہ ہے قادیانی۔ قادیانی بھی تبلیغ کرتے ہیں، پوری دنیا میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ دور جو ہے یہ دور پروپیگنڈے کا دور ہے۔ اس دور میں جو آگے نکلتا ہے بظاہر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ پوری دنیا کی میں مختلف مذاہب کی جو میں نے نفسیات پڑھی ہے، اس میں قادیانی سب سے فرسٹ نمبر پہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا کی دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، تو کذاب کی تو سمجھ آتی تھی، دجالوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو فقہا نے لکھا کہ جو دجال ہے، یہ دجل، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا اس قدر پروپیگنڈا ہے کہ اس پوری دنیا کے جو انفلوئنس لوگ ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ ربوہ میں، چناب نگر میں، سرگودا میں، پاکستان کے کسی شہر میں کوئی قادیانی لین دین کے معاملے پہ کسی مسئلے پہ قتل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو BBC ہے، اور اس سے پھر BBC سے CNN، اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا، اور پھر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جناب نگر کا جو قادیانی جماعت کا جو ترجمان ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب چونکہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم اقلیت ہیں،
لہذا ہمیں اقلیت ہونے کی بنا پہ قتل کیا گیا. اس پہ ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارے پرائم منسٹر، وزرائے اعلیٰ، بیوروکریسی وہ بھی اسی میں اس کا شکار ہو جاتی ہے. اب پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کہ ٹرمپ کے ساتھ یہ جناب نگر کا عبد الشکور قادیانی، اور اس کو وہ اردو میں بول رہا تھا پنجابی میں، اور اس کو جو بریفنگ دے رہا تھا اس کو انگلش پروننسیشن کر رہا تھا، وہ سلمان قصیر کا بیٹا تھا شہریار، وہ کر رہا تھا. اور ٹرمپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان میں حقوق حاصل نہیں. آج میں اس موضوع پہ آپ سے چند باتیں عرض کروں. پروپیگنڈا یہ ہے کہ بہت سالوں پہلے آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، اگر یہ میری بات جھوٹی ہو، میں آپ کو مجھے میں ایجنسیوں کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ میری بات جھوٹی ہو، میں آپ کو مجھے فیصل آباد میں ایک بڑا معروف ڈاکٹر، بہت معروف ڈاکٹر، ڈاکٹر شمس الحق طیب، تو صاحب جانتے ہیں وہ قتل ہوا. اب وہ قتل ہوا تو ہمارے بی بی سی نے، سی این این نے، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، شور مچ گیا، ہلا مار دیا قادیانی مار دیا. دیکھو یہ اقلیت ہے، اقلیتوں کو رہنے کے حقوق نہیں. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ قتل ہوا کیوں ہے. چونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت ہے، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ ڈالر لگاتے ہیں، میڈیا پہ ان کے بندے بیٹھے ہوئے. اس کے گھر میں شمس الحق طیب کے گھر میں ربوہ چناب نگر کے قادیانی جو یہ ڈسٹمپر کرتے ہیں، یہ اس کے گھر میں فیصل آباد کو کر رہے تھے. اس کی بیوی بڑی خوبصورت، وہ بیوی کا دل آ گیا ایک یہ جو ڈسٹمپر کر رہا تھا اس پہ مزدور پہ آ گیا. وہ نوجوان تھا، خوبصورت نوجوان تھا، قادیانی تھا. اب ان کی اٹی سٹی ہو گئی. اٹی سٹی تو ان کی مطلب اس میں شامل ہے نا جی، ان کی تو خون میں شامل ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مرزا قادیانی یہ بات کہتا ہے اپنی کتاب تریاق القلوب میں کہ جب میری دوسری شادی کا میں نے ارادہ کیا، پہلے بیوی اس کی غربت بیوی سے ہوئی، 2 بچے جو فضل احمد سلطان میں جنہوں نے وہ مرتجت قبول نہیں کی، آگ بھی کیا، جنازہ بھی نہیں پڑھا. اس کے بعد نصرت جہاں بیگم سے جب شادی کا اس نے وہ پروگرام بنایا تو محمد حسین بٹالوی نے اس سے کہا کہ حضرت آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ میری قوت مردمی نہیں ہے، میں تو نہ مرد ہوں، تو پھر آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اب شادی کریں گے آپ کے گھر کے ساتھ ساتھ جتنے مکان ہیں سارے کرائے پہ مہنگے ہو جائیں گے، تو شادی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آن ریکارڈ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ نکالیں مرزا قادیانی کے بچوں کی تصویریں نکالیں اور اس کے نیچے رکھیں مرزا قادیانی اور ساتھ رکھیں حکیم نور الدین، سب بچوں کی شکلیں تو حکیم نور الدین سے ملتی ہیں. ایک بچے کی شکل دکھا دیں کہ مرزا قادیانی کے ساتھ ملتی ہے، جب آپ خود کہتے ہیں. اور پھر دیکھیں اس کو جسٹیفائی کیسے کیا. کہا کہ مجھے اللہ نے میسج بھیجا اور اللہ نے کہا یہ دوائی کھاؤ گے نا تو بڑی مردانہ قوت بڑی آئے گی. کون سی دوائی؟ وہ نسخہ زر جامع عشق. یہی نسخہ مرزا ناصر کھا کے مر گیا تھا جب مولانا اللہ وسائع صاحب تقریر کر رہے تھے. وہ لڑکی جو ڈاکٹر طاہرہ تھی پھنسائی اس کے بیٹے لقمان نے تھی، اور شادی جو ہے وہ کرنی اس نے ناصر نے. پیچو کوئی تیار کرتا رہا اور بیٹر کوئی کرنے کے لیے آ گیا. یہ ان کے اندر شامل ہے. اب وہ شمس الحق کی بیوی اس کے ساتھ یہ گھر آیا، شمس الحق طیب علیحدہ اسپتال میں تھا اور اس نے دیکھا کہ میری بیوی کے ساتھ یہ آدمی زنا کر رہا ہے. اس آدمی نے اس نے گزارش دی، اس نے اس کو شمس الحق طیب کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد وہ بھاگ گیا. اس کے بعد میں صبح نہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کے یہاں پہ ایک ڈی آئی جی ہوتے تھے، وہ ڈی آئی جی بڑا ہی سخت تھا آپ کے یہ فیصل آباد کا. اس نے یہ ملزمان جو ہیں یہ گرفتار کیے. اگر یہ ڈی آئی جی کا نام اس کا
DIG کا پریس کانفرنس یہ DIG نے نا جی وہاں سے یہ اپنی میرے پاس DIG کا میں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہوا ہے اس کا اس میں سوری اپنا یہ پورا اور کیا سوری کو میرے نا کسی اس میں ہوگا تو اسی کو کتاب اس میں سارا تو یہ DIG نے سارے ملزمان پکڑے اور سارے ملزمان پکڑ کے ان کو پریس کا فیصلہ باد میں لا کے انہوں نے کنفیشن کیا کہ میں نے مارا. تو یہ کہاں سے چلا گیا کہ جناب آپ قادیانی اقلیت ہیں تو آپ قادیانیوں کے ہاں کچھ نہیں ہوتا. بے شمار کے ہاں ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, تو سارا کا سارا علماء کرام پہ ڈال دینا کہ جناب والا یہ ایک مٹیریل کرا دیں, یہ کریں یہ پروپیگنڈا بھی نہیں. اب جو مین پروپیگنڈا کیا جس کو میں مختصر آگے عرض کرتا ہوں, پروپیگنڈا یہ کیا گیا پوری دنیا میں اس وقت جس کا ہمارا پرائم منسٹر اس میں شامل ہے, وہ دباؤ آتا ہے امریکہ سے لیٹر جاری ہوتا ہے پوری دنیا کے سفیروں کو کہ قادیانی پورے دنیا میں پاکستان میں دباؤ ڈالیں ان کے اوپر, ان کو حقوق حاصل نہیں. تو وہ دباؤ پھر بعض اوقات ہمارا پرائم منسٹر, ہمارا پریزیڈنٹ, ہمارے وزرائے اعلیٰ, ہماری بیوروکریسی, ہمارا DPO, ہمارا DCO اس کو برداشت نہیں کر پاتے. آج بھی ہم تھانوں میں جاتے ہیں کوئی مسئلہ لے کے تو ہمیں کیا کرتا ہے, یقین مانے نہیں, مجھے تو کافی دفعہ انہوں نے کہا کہ یار ان کا کوئی حقوق نہیں, ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں. یعنی اگر کوئی قادیانی آپ کے پلاٹ پر قبضہ کر لے, آپ اس کو 2 تھپڑ مارتے ہیں, وہ تھانے چلا جاتا ہے, تو تھانے دار کہتا ہے یار کے لیے یار چھوڑو یار, کیا ہو گیا. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے. معزز علماء کرام, میں آپ کو وساطت سے میں ایجنسیوں کے جو بھائی میرے تشریف لائے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, میں پورے چیلنج کے ساتھ عرض کرتا ہوں, میں آج یہ کارڈ بھی لے کے آیا ہوں, یہ میرا ATM کارڈ ہے. پورے پاکستان میں پوری دنیا کے قادیانیوں کو میرا چیلنج ہے, صرف ایک حق بتا دیں, صرف ایک, کہ جو عام مسلمان کو وہ حق حاصل ہے اور وہ مرزئی کو حاصل نہیں. صرف ایک بتا دیں, 1 لاکھ روپیہ یہ میرا ATM سے جا کے نکلوا. ویڈیو بن رہا ہے. معزز علماء کرام, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, معزز علماء کرام, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, پوری دنیا کے قادیانیوں کو, ان کے سرپرستوں کو, مرزئی نوازوں کو, بیوروکریسی کو, پرائم منسٹر کو, جو دباؤ میں آتے ہیں قادیانی پروپیگنڈے میں, صرف ایک حق بتا دیں, صرف ایک, کہ جو عام پاکستانی مسلمان کو حاصل ہے پاکستان میں اور وہ مرزئی کو حاصل نہیں ہے. 1 لاکھ روپیہ اس کو میں نقد انعام دوں گا, صرف ایک بتانا, اور پوری دنیا میں شور مچایا ہوا. معزز علماء کرام, بات یہ ہے کہ غور سے سنیے, مزہ آئے گا آپ کو. پاکستان کا یہ میرے پاس آئین ہے, یہ پاکستان کا آئین پورے پاکستان میں کس طرح چلنا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا فرائض ہیں, پرائم منسٹر کے کیا ہیں, پریزیڈنٹ کیا, وزیر اعلیٰ, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, بیوروکریسی, الف سے یہ تک, یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, قانون کے مطابق چلنا ہے. معزز علماء کرام, ایک جملہ غور سے سنیے گا, اس کو بھولنا نہیں. پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ قانون کے مطابق چلنا ہے یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی طرح چلنا ہے. بلکہ وہ نیا ورژن آ گیا, جیدہ ڈنڈا اودا سنڈا. پہلے فیصلہ کریں قانون کے مطابق چلنا ہے یا لاٹھی کے مطابق چلنا ہے. میرا خیال ہے معزز علماء کرام, اللہ آپ کو خوش رکھے, میرا خیال ہے ہمیں قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اگر ہم قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تو ملک میں انریسٹ پھیلے گا, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی, جنگل کا قانون بن جائے گا. اس لیے ہمیں قانون کو فالو کرنا چاہیے, جو یہ قانون کیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اب یہ جو قانون ہے, پاکستان کا آئین ہے, یہ میں مختصر آگے چلتا ہوں. یہ پاکستان کا آئین جو ہے, اس کا آرٹیکل 19 اور 20 یعنی 19 اور 20,
یہ کہتا ہے، غور سے سنیے گا، میں آپ کے لیے اسپیشل آیا ہوں اور آپ کو یہ بات سمجھا کے جانی ہے۔ یہ آئین کا آرٹیکل 19 اور 20 کیا کہتا ہے؟ بڑی کمال چیز ہے۔ وہ کہتا ہے پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کو، پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کو، اس کا مطلب نہیں جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ وہ لٹریچر شائع کر سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے، جلسہ کر سکتا ہے، جلوس نکال سکتا ہے۔ وہ شہری ہے، اس میں مسلمان بھی شامل، عیسائی بھی شامل، سکھ بھی شامل، ہندو بھی شامل، اس میں قادیانی بھی شامل، 19 اور 20۔ اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، میرے لیے بھی۔ یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ پروگرام آپ آئین کے آرٹیکل 19 اور 20 کے تحت کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ آئین حق دیتا ہے اور یہی حق کو باقیوں غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے، جس میں قادیانی بھی شامل ہے۔ لیکن معزز علماء کرام ذرا ایک سیکنڈ توجہ رکھیے گا، ایک سیکنڈ پلیز۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں پوری کریں گے تو آپ کو لٹریچر تقسیم کرنے کا، تقریر کرنے کا، یا کنونشن کرنے کا، جلوس نکالنے کا، ریلی نکالنے کا حق ہے۔ جیسے 7 ستمبر کا اعلان ہوا، ریلی نکالے، 3 شرطیں جو بھی پوری کرے گا، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، اور چاہے وہ قادیانی، 3 شرطیں پوری کرے گا۔ نمبر 1، پہلی شرط انہوں نے لکھی شروع میں، سبجیکٹ ٹو لا، کہ صاحب وہ بندہ، وہ جماعت آئین اور قانون کو تسلیم کرے گی۔ پہلی شرط اس میں یہ لکھی۔ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کنونشن کر رہے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ ہے، آصم اشتیاق صاحب نے پروگرام کیا، ہمارے مبلغ خیال صاحب ہیں، امین صاحب جہاں، ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور قانون کو بھی مانتے ہیں۔ پہلی شک پہ ہم کامیاب ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے۔ آئین میں لکھا ہوا، آئین کے آرٹیکل 106 اور 260، 106 اور 260، اس کے تحت قادیانی غیر مسلم ہے۔ یہ لکھا ہوا 106 اور 260۔ 7 ستمبر 1974 کو ملک کے منتخب پارلیمنٹ نے بھٹو صاحب کی موجودگی میں قادیانیوں کو متفقہ طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دے کے آئین میں لکھ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب آگے قادیانی پہلی شرط پہ اڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، قانون کو بھی نہیں مانتے، تو کس طرح لٹریچر کو تقسیم کر سکتے؟ کس طرح جلسہ کریں گے؟ قانون مانو نہ تو کر لو، تمہیں کس نے روکا؟ نمبر 2 شرط، تمہاری اس تبلیغ سے، جلسے سے، لٹریچر سے لا اینڈ آرڈر نہیں پیدا ہوگا۔ یہ لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے اس پروگرام سے لا اینڈ آرڈر پیدا ہو جائے، باہر آگ لگ جائے، جلوس نکلنے شروع ہو جائیں، ہمیں ڈی سی او، ڈی پی او اجازت نہیں دیں گے اس پروگرام کی۔ دوسری شرط ہے کہ آپ کی تقریروں سے، تحریروں سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ یہ دوسری شرط اس میں لکھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب قادیانی لٹریچر تقسیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ، اس کی بیوی ام المومنین ہے، اس کے 2 صحابہ کرام ہیں، ربوہ مدینہ اور قادیان مکہ ہے، مرزے کی باتیں حدیث اور اس پر نعوذ باللہ اترنے والی نام نہاد وہی قرآن مجید ہے، اس کی بیٹی سیدۃ النساء ہے۔ مجھے بتائیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ تو ہوگی بھائی۔ تو دوسری شرط پہ پوری نہیں اترتے۔ اور تیسری شرط انہوں نے کہا ہے کہ اخلاقیات کے اندر بات کریں، گالی گلوچ نہیں کریں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے مرزا قادیانی، بشیر الدین، فلانا ماں بہن کی گالیاں دوں تو قانون کہتا کہ نہیں یار آئندہ ان کو جلسے کی اجازت نہیں دینی، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ اخلاقی کام۔ اب قادیانی جو ہے لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 546 547 وہ ترتیب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مرزا قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتا، اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی باتوں، اس کی کتابوں کو محبت اور مودت سے نہیں دیکھتا، جو کفری عقائد ہے، جو شخص
چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, پیپل پارٹی کا ہے, نون لیگ کا ہے, کوئی بھی ہے, جو شخص مرزا قادیانی کی تحریکوں کو تصدیق نہیں کرتا, قادیانی کہتے ہیں اس کی ماں کنجری ہے, ذریۃ البغایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ اخلاقیات پہ پورے نہیں اترتے. میں تو نہیں کہتا کہ آئین آپ کو, جب آپ آئین کی اس شق میں دی گئی, یہ سارا قانون میرے لیے کہ میں نے شرطیں پوری, ہم مسلمانوں نے شرطیں پوری کر دی. اگر آپ حقوق لینا چاہتے ہیں تو صاحب آپ ان کی 3 شرطوں پہ پورا اتریں. معزز علماء کرام, اس آئین کے بالکل شروع میں ویری بگننگ اس کا آرٹیکل غالباً 5 ہے, بالکل شروع میں اس میں بھی جملہ لکھا, بڑا کمال جملہ لکھا. میں ایجنسیوں کے بھائیوں سے, دوستوں سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے میرا یہ جملہ صبح ڈی پی او صاحب کی ٹیبل پہ ضرور رکھیں. سارا الزام مسلمانوں پہ لگاتے ہیں, حقوق دے دیں, حقوق دے دیں. کون سے حقوق لینے, کون سے آپ کو حقوق حاصل ہیں پورے پاکستان میں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پاکستان میں قادیانی جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں, سفر کرتے, ان کی اپنی یہ بس کمپنیاں ہیں. قادیانی پاکستان کے کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نادرا میں تو آپ 1% بھی نہیں ہے. مجھے ایجنسیوں والے پکڑ کے لے گئے تھے اور انہوں نے میرا جو سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی کا سن آئندہ کلیدی عہدوں پہ بیٹھے والے بندوں کے نام نہیں لے, کہ بھائی میرے نکلنے کے بچے ہیں اس وقت سے میں نام نہیں لیں. ٹھیک ہے, قادیانی جو ہیں کوئی ایک سنگل ون کاروبار بتائیں, سنگل ون ایک کاروبار بتائیں کہ جہاں قادیانی کا کاروبار نہیں, کوئی ایک کاروبار بتائیں. ان کی ملیں, ان کے کاروبار, ان کی جہاں پہ پوری انہوں نے کالونیاں خریدی ہوئی ہیں, ان ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں. کون سا حق چاہتے ہیں کو بتاؤ تو ہمیں بھی تو بتاؤ نا, کون سا آپ کو حق روکا؟ صرف ایک حق روکا, صرف ایک حق روکا. اب مجھے ایمان بھر سے بتائیں کہ کیا ہم نے صحیح روکا یا غلط روکا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت دی, اور ہم نے آپ کا کیا روکا ہے؟ آپ کیوں نہیں آئین پہ عمل کرتے, کیوں نہیں قانون پہ عمل؟ کیا آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ساری مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ آئین پہ عمل کرے؟ اور آپ اتنے ہیں کہ اگر آج علماء کرام جو ہیں پاکستان کے اس سرگودا کے پورے ضلع کے مضافات کے یہ کچی لسی پی کے ربوا جا کے پیشاب کر دینا, تم ڈوب جاؤ. یہ قادری ڈوب جائے اس میں, اتنی تو ان کی تعداد ہے. اب آپ حقوق لیں تو قانون کے مطابق لیں. آپ ہمیں حقوق بتاتے ہیں. آپ معزز علماء کرام کے شروع میں آرٹیکل 5 کا کہتا ہے کمال جملہ, وہ جملہ کہتا ہے, آئین کہتا ہے, میں آپ کو اس کی انگلش میں آتا ہوں. وہ کہتا ہے, آئین کہتا ہے the loyalty to the state, بالکل شروع میں جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ loyalty to the state is the basic duty of every citizen. کان کھول کے سن لو, جتنے بھی پاکستان میں مسلمان, جتنے بھی پاکستان مسلمان غیر جو بھی جو پاکستان کا شہری ہے, کان کھول کے سنو. سب سے پہلی جو تمہاری ذمہ داری ہے, سب سے پہلی جو تمہاری ذمہ داری ہے اس اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے. اور اگلی بات سنیں, اگلا جملہ اس میں لکھا کہ اگر آپ کا کوئی مہمان آتا ہے باہر کے ملک سے, اور اگر کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہے باہر کے ملک سے, جیسے جامعہ اشرفیہ اور جامعہ نعیمیہ وغیرہ میں باہر سے بچے آتے پڑھنے کے لیے, مہمان آتا ہے, یہ مہمان کے لیے بھی جملہ ہے کہ وہ بھی ریاست کے ساتھ وفادار ہو. میں ایجنسی والے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ مجھے ایک مل ہے, اور جو سزا آپ نے مجھے دینی مجھے سزا, میرے ساتھ ذرا ربوہ جناب نگر چلے اور دیکھے جا کے کہ مرزا بشیر الدین اور اس کی ماں نصرت جہاں بیگم کی قبر پہ لکھا کیا. آپ ادھر کیوں نہیں ریڈ کرتے, آپ ان کو کیوں نہیں پوچھتے کیا لکھا قبروں پہ؟ کہ یہ ملک جو ہے یہ ملک عارضی طور پہ بنا ہے, ایک وقت آئے گا یہ ملک ٹوٹے گا اور پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہوں گے, اور یہاں سے یہ دونوں لاشیں لے جا کے
مرزا قادیانی کی قبر کے ساتھ قادیان میں دفن کیا گیا. کس کے پاس جا کے رہوں میں؟ ایک ٹیلی فون آتا ہے امریکہ سے، پام پام پام، مر گئے مر گئے مر گئے. وہ ایک، میں کہتا ہوں ایک حق بتاؤ یار، ایک تو بتا دو کہ تمہیں کون سا حق نہیں آ سکتا، اور جو حق لینا وہ آئین اور قانون کے مطابق لینا، آئین کے بغیر تو نہیں لینا. تو پھر آئین جب میں آئین کو فالو کرتا ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ نہیں بتاؤ گا کہ تمہیں کون سا رائٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں دیا گیا. صاحب اس کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار، یہ میں دیکھو معزز علماء کرام، یہ تو پاکستان کا آئین 19 اور 20 ہے. تو اتنا ٹائم کا بھائی اذان نہ ہو گیا تو حضرات، اس میں جو انٹرنیشنل جو اقوام متحدہ کا حقوق انسانی کا جو چارٹر ہے، میگنا کارٹر جو ہے، جس کو بہت زیادہ انہوں نے وہ دیا ہے، اس میں بھی شرائط لگائی گئی ہیں کہ آپ کی اس حقوق انسانی سے آپ کے یہ فریڈم جو آپ کو رائٹ، فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ فریڈم جو آپ کو ہے، یہ دوسرے کی فریڈم کو نہ کرے، خراب نہ کرے. مثال کے طور پہ یہاں ایک صاحب ہیں، ان کو ہاتھ ہلانے کی آزادی ہے، وہ ہاتھ ہلائے تو کہنا پڑے میں آزادی ہے، میں ہاتھ ہلا رہے. اگر ان کے ہاتھ ہلانے سے میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے تو میرے حقوق کدھر گئے؟ اور ایک بات اور معزز علماء کرام، ایک بات اور سنیے گا، ایک بڑا کمال کی مطلب کہنے لگا، اس کو سوچیے گا. ہر سال پوری دنیا میں، ہر سال پوری دنیا میں غالباً مارچ میں 19 مارچ ہے غالباً، یہ مارچ میں پوری دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے کہ ہر بندے کا یہ حق ہے، پوری دنیا کے ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے، حق کو تلاش کرے. حضرت علماء کرام، آپ جاتے ہیں بازار، آپ کو پتا ہے کہ یہ میڈیکل سٹور جو ہے یہ جعلی دوائی دے رہا ہے، تو کیوں نہیں خریدتے؟ آپ 20 بندوں سے پوچھتے ہیں کہ پائن صحیح دوائی کے دور ہے، کہتا پائن فلانی دکان دے چلو، پائن صحیح تو کیڑا بندہ دیتا ہے، کاٹر پانی کون پاتا ہے، کہتا پائن وہ فلانی دکان دے چلو. ہمارے ہاں نہیں ہوتا یہ حق، یہ جو سچائی کی تلاش ہے. تو کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قادیانی جو ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ نبی ہے، تو مجھے یہ میرا رائٹ ہے، انٹرنیشنل رائٹ ہے کہ میں تلاش کروں کہ یار یہ کذاب ہے، دجال ہے، یہ نعوذ باللہ نبی ہے، تو میرا حق کیا ہے کہ میں اس کو، میں حق کی تلاش میں اس کے سچ کی تلاش میں جاؤں. تو جب ہم قادیانیوں کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو اپنے حق، اپنے سچائی کی تلاش کرتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ ہماری فریڈم جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، یہ بات غلط ہے. اس کے بعد معزز علماء کرام کیا ہوا کہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا پاکستان کے منتخب پارلیمنٹ میں، جس میں مولانا شاہ عبد الراضی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنائے. انہوں نے بڑی محنت کی اور قادیانی کو غیر مسلم اور اس میں آئین میں آ گئے. 74 سے 84 تک 10 سال کا عرصہ ہے. 10 سال تک قانون سازی ہونے کے باوجود قادیانی پورے پاکستان میں مسلمانوں کو مرتد کرتے رہے، اپنا جلسہ کرتے رہے. مرزا قادیانی کی بیوی کو نعوذ باللہ ام المومنین، مرزا کو رسول فلاں ذکر کرتے رہے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم تو نام مسلم، اذانیں دیتے رہے، اپنی عبادت کا مسجد کہتے رہے. اس کے بعد 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے ایک قانون بنایا اور وہ قانون ہے 298B اور 298C. تعزیرات پر یہ ہر تھانے میں یہ کتاب ہوتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں جب کوئی قتل ہو جائے تو اس پہ دفعہ لگتی ہے 302. یہ اس تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں چھوٹی سی بک اس میں لکھا ہوتا ہے. اور جس طرح بندہ فراڈ کرے اس پہ کون سی دفعہ لگتی ہے؟ 420 کی. تو اسی طرح اسی میں جب 298B اور 298C، یہ 298C بڑی کمال چیز ہے.
یہ قانون بن گیا. یہ 298 کہتی ہے کہ کوئی قادیانی پورے پاکستان میں کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, لٹریچر نہیں تقسیم کر سکتا, شعار اسلامی استعمال نہیں کر سکتا. کوئی قادیانی بڑی عید پہ کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتا, اگر کرے گا 3 سال کی سزا ہے. کوئی قادیانی جو ہے کسی بھی مسلمان کو اشارتاً, کنایتاً, سپوکن, ریٹن السلام علیکم نہیں کہہ سکتا. کہے گا 3 سال کہہ سکتا. کیوں؟ بیکاز وہ اپنے آپ کو ایسے مسلم ظاہر کر رہا ہے. ہم نے ایک دفعہ ایک پرچہ درج کروایا, ننکانہ صاحب نے قادیانی اشارے سے السلام علیکم اشارے سے, ہمارے دوست نے پکڑ لیا, تھانے لے گئے. تھانے دار مانتا نہیں تھا, ڈی ایس پی صاحب کو 298 سمجھائی, دکھائی کہ دیکھیں یہ لکھا ہے اشارتاً بھی وہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس پہ پرچہ ہو گیا. سیشن کورٹ میں کیس چلا تو وہ سیشن جج بڑے سخت مزاج تھے. میں اپنے وکیل صاحب کو تیاری نہیں کرا سکا, تو میں بار بار اپنے وکیل صاحب کے کان میں جا کے بتاتا تھا کہ ان کو یہ کہیں, ان کو یہ کہیں, ان کو یہ کہیں. تو جج صاحب نے مجھے کہا کہ صاحب آپ کون ہیں؟ میں کہا جی میں خادم ہوں, میں بہت کا. تو کہنے لگے آپ ان کو بار بار میں کہ ان کی تیاری نہیں کروا سکے. تو پتہ ہی جج صاحب کی مہربانی کو مجھے کہنے لگے کہ آپ بول رہے ہیں. میں سبحان اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی, اللہ کو جزائے خیر دے. اچھا وہ جج صاحب جو تھے ان کا نام تھا خلیل الرحمان صاحب, تو یہ فیصلہ آباد کے تو پھانسی میں بڑے مشہور تھے. تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا یار کہ یہ مطلب سزائی نہ سنا دے. تو میں کہ حضرت کھوکا فرمائیں کون سی چیز ہے جو آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بتائیں اشارے سے کیا ہوتا ہے. اشارے کی طرح پھر کیوں ایسا اشارے کا کیوں ہوتا ہے؟ میں کہا سر اس کے 2 جواب. نمبر 1 قانون کہتا ہے, اس میں بھی فادر موجود ہے نا جی, وہ میں نے شامل کیا وہ اس میں یہ آپ کے یہاں جی ہاتھ یہ ہے, یہ 298 اور یہ 298 ہے. اس میں آپ کہ اشارتاً اپنے آپ کو مسلمان ایسے مظاہر نہیں کر سکتا. میں نے کہا قانون پڑھے, انہیں پڑھا اپنے کر دیا ٹھیک. اور دوسری بات میں کہا دوسری بات ہے جج صاحب میرے چھوٹے بچے ہیں, میں غریب آدمی ہوں, اگر میں نے آپ کو کوئی ایسا اشارہ کر دیا نا میں 6 مہینے جیل سے باہر نہیں آ سکتا. اسی سارے مولویوں نے اشارے دیکھے ہی نہیں. وہ کہتا نہیں انہوں سمجھ آ حضرت اشاروں پہ قتل ہو گئے ہیں. بہن جا رہی تھی کہ بندے نے آواز دے کے کہا کہ تیری بیوی ہے, ڈونگر کیا کہ دیکھو میں ڈونگر رچپیٹ کٹنا نہیں. تو اشاروں پہ قتل ہو گئے ہیں کہ پی ایل ڈی میں موجود ہے. اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے. تو خیر اب کوئی قادیانی 298 بی اور سی کا پرچہ درج ہوگا اگر وہ پورے پاکستان میں, اگر کہ آپ مجھے بتائیں یہاں تو زرخیز زمین ہے, اللہ تعالیٰ مولانا محمد اکرم طوفانی رحمۃ اللہ کی قبر پہ انواروں کے جلیات کی بارش فرمائے. یہ کوئی علماء کرام کی, فقہاء کی, دکانداروں کی, تاجروں کی, نوجوانوں کی, طالب علموں کی ایک تیار کر گئے. مجاہد ختم نبوت مولانا اکرم طوفانی تیرا قافلہ, طوفانی تیرا قافلہ, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, اکابرین ختم نبوت. اب پورے پاکستان میں میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ جو قانون کتابوں میں موجود ہے, مجھے بتائیں کسی آج تک سے ڈی پی او نے, ڈی سی او نے, ایس ایچ او نے, اے ایس آئی نے, کسی بھی بندے نے اپنے علاقے میں اس کا نفاذ کروایا؟ یعنی قادیانی بات رکھ ہے تو یہ تو زندہ دلوں کا شہر ہے نا, یہاں تو قابو پا لیا. باقی جا کے دیکھیں کہ بات ہو کیا رہا مختلف شہروں میں. قادیانی اذان بھی دیتے ہیں, تبلیغ بھی کرتے ہیں, اپنا مسلمان بھی کرتے ہیں, شاعر اسلامی کی توہین بھی کرتے ہیں, ٹیچر بھی تقسیم کرتے ہیں, جلسے بھی کرتے ہیں, اور ان کے مربی آتے ہیں وہ بھی آ کر خطاب کرتے ہیں. یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ اگر ہم ان کو روکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر پہ آپ نے مولوی صاحب پیدا کر دیا, تو آپ کو کیوں نہیں خیال آتا؟ آپ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟
اس کے بعد موجود علماء کرام کے قادیانی چلے گئے اس آرڈیننس کو لے کے، اور ایک تو ان کے خلاف فیصلے ہوئے اور وہ لے کے ان کو چلے گئے پاکستان کی سپریم کورٹ۔ میری تازہ کتاب آئی، اس میں میں لا نہیں سکا انگلش والا فیصلہ، یہ اردو والا فیصلہ جو ہے اس کتاب میں ہم نے شامل کر دیا۔ یہ فیصلہ ظہیر الدین بنام کے نام سے ہے، 1993 SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993 ظہیر الدین بنام سرکار، پیج نمبر 1718 1718۔ میری آپ تمام علماء کرام سے دست بستہ عرض کہ اللہ کے واسطے آپ کے سپریم کورٹ کا جو 200-250 صفحے کا فیصلہ ہے، ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا، براہ کرم اس فیصلے کو آپ ایک دفعہ ضرور کریں۔ یہ فیصلہ پڑھنے کے بعد آپ کے ایمان کو، ایقان کو ایک نئی جرات ملے گی، آپ کا اتنا نالج ملے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ قادیانی کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کیا حقوق حاصل ہے اور قادیانیوں پہ کون کون سی پابندیاں ہیں۔ معزز علماء کرام، ٹائم تھوڑا ہے، میں چاہتا تھا کہ چلو 11:30 کا پروگرام شروع ہو جاتا، میں کوئی 1 گھنٹہ ہو جاتا، حضرت کی تشریف فرمائے ہیں، اذان کا بھی وقت ہو جانا ہے۔ میں اپنی بات کو بالکل وائنڈ اپ کرتے ہوئے بالکل آخر میں آتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججوں نے اپنے فیصلے میں جو باتیں لکھی ہیں اس میں صرف میں 2 یا 3 باتیں آپ کی خدمت کر سکتا۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ پورے پاکستان میں اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ فیصلہ چل رہا ہے۔ اس فیصلے میں جو معزز جج صاحبان نے جو باتیں کی ہیں وہ باتوں 3 یا 4 میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ پہلی بات تو سپریم کورٹ نے یہ کہی مرزائیوں سے کہ مرزائیوں ہمیں یہ بات بتاؤ، اور یہ سوال آج بھی سپریم کورٹ کا موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے مرزائیوں سے کہا کہ مرزائیوں ہمیں یہ بات بتاؤ کہ ایک عام گناہگار جو مسلمان ہے اس کا اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک وہ مسلمان اپنی امی، اپنے ابو، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنی زندگی سے زیادہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے جب تک زیادہ محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان نہیں۔ یہ حدیث پاک انہوں نے لکھ دی۔ دوسری طرف دوسرے پہلے میں قادیانی کو مخاطب کر کے سپریم کورٹ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر مسلمان تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تمہاری جان کو، تمہارے کاروبار کو، تو ذمہ دار کون ہے؟ اگر مسلمان تمہیں قتل نہیں کرتا، مارتا نہیں ہے، معزز علماء کرام ذرا دوبارہ سنیے سپریم کورٹ نے کیا کہا، اگر مسلمان تمہیں نہیں مارتا، یہ باتیں سن کر، لٹریچر دیکھ کر تو کافر۔ جب اس کی ماں کی توہین ہوتی ہے، بہن کی ہوتی ہے، بیٹی کی ہوتی ہے تو خنجر نکال دیتا۔ میں نہیں چھڑنا ہوا ہے، میں نہیں چھڑنا، نے میری ماں نہیں چھیڑیا، یعنی میری بیٹی نہیں چھیڑیا۔ جب نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، اگر اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے، ایمان گیا۔ اور اگر وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے، تو سپریم کورٹ کہتی ہے اس سے پھر لا اینڈ آرڈر پیدا ہو جائے گا، تم کیوں نہیں باز آتے؟ پہلی بات تو یہ کہی۔ دوسری بات سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، معزز علماء کرام ذرا غور سے سنیے، مزہ آئے گا۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے، ہمیں مرزا قادری کی کتابیں دیکھی ہیں، لٹریچر دیکھا ہے، کتابیں دیکھی، پڑھی ہم نے، حوالے دیکھے ہیں آگے پیچھے سے، سیاق و سباق سے ہٹ کے، کہ ہر قادیانی، خواہ بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، مربی ہے، غیر مربی ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر قادیانی سلمان رشدی ہے۔ فیصل نے لکھا۔ اگلی بات لکھی، معزز علماء کرام ذرا غور سے سنیے، بس 2-4 باتیں آ رہی ہیں۔
کہا سپریم کورٹ نے اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی کی توہین کرے تو اس پہ تعزیرات پاکستان کی کون سی دفعہ لگے گی؟ بولو 298 سی لگے گی، 298 سی لگے گی، جس کی 3 سال کیا ہے؟ معزز علماء کرام توجہ رکھیے، سپریم کورٹ نے کہا اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے گا تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی لگے گی، جس کی سزا 3 سال کیا جائے۔ لیکن اگر کسی قادیانی نے کلمہ پڑھا، اگر کسی قادیانی کے گھر کے باہر کلمہ لکھا ہوا، اگر کسی قادیانی کی دکان عبادت گاہ کے باہر کلمہ ڈسپلے ہوا، اگر کسی قادیانی نے لٹریچر تقسیم کیا تو اس میں وہ آ گیا، اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پایا گیا تو اس پہ 298 سی نہیں، اس پہ 295 سی لگے گی، جس کی سزا سزائے موت۔ اس لیے کہ جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی لیتا ہے، یہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے ان کے متعلق یہ گئے تھے، قادیانی گئے تھے کہ ہمیں آئین میں دیے گئے جو آرٹیکل 19 جس کا شروع میں نے ذکر کیا کہ 19 اور 20 اس کے تحت ہمیں حقوق دیں، اس کے تحت ہمیں بھاجن بولے ہیں، قادیانی گئے سپریم کورٹ، اس آئین کا آرٹیکل 19 اور 20 لے کے درخواست دی کہ پاکستان میں ہمیں حقوق حاصل نہیں، یہ آئین ہمیں حقوق دیتا ہے تو ہمیں سپریم کورٹ حقوق لے کے دے۔ تو سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا ہم نے سارا کیس مطالعہ کیا، آپ کو بھی پڑھا، آپ کو بھی دیکھا، آپ کے بھی دلائل سنے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے، آپ دھوکے باز ہیں۔ مرزا کی بیوی جو چنچی ہے وہ کس طرح مومن کہتے اس کو؟ یہ آپ نے میرا نا، آپ نے مجھے مطلب میں خود بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور مولانا طوفانی صاحب سے میں نے گڑکی دی ہوئی، تو میرا مطلب میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو پھر میں اب مطلب مولانا محبوب الخشاک بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو بات کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، کبھی آپ علماء کرام مسجد سے باہر آئیں پھر بتاؤں گا کہ مرثیت کس کو کہتے ہیں۔ اس میں 2 شرطیں 3 شرطیں ہوتی ہیں کہ پروگرام مسجد کے باہر ہو، سارے بغیر وضو کے ہوں اور سارے شادی شدہ ہوں، پھر بتاؤں گا کہ مرثیت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے تو مسجد میں لا کے میرا باندھ دیا میرے ہاتھ پاؤں۔ تو حضرات گرامی، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ دھوکے باز ہیں اور دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججوں نے ان کے متعلق 2 لفظ استعمال کیے، 2 لفظ۔ اللہ کی قسم معزز علماء کرام، جس آدمی میں ذرا سی غیرت ہو، سپریم کورٹ اگر اس کے متعلق یہ 2 لفظ کہہ دے، خدا کی قسم اسے چاہیے وہ ڈوب کے مر جائے، اتنی غیرت ہو۔ معزز علماء کرام 2 لفظ استعمال کیے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں، کہا یہ فراڈولینٹ نان مسلم ہے، فراڈولینٹ اس کا مطلب ہے نان مسلم۔ اور دوسرا انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ذرا غور سے سنیے، دوسرا لفظ استعمال کیا انسکروپلس نان مسلم، انسکروپلس نان مسلم۔ تو صاحب بتائیں گے اصل کے علاوہ کچھ صاحب بتائیں گے انسکروپلس کا کیا مطلب؟ اور تھوڑی یہ پہلے انگریزی بھی سیکھا کرو، جی بتائیں جی، پنجابی میں جبل قسم کے، اردو میں چلیں یہ 1000 روپیہ۔ تو حضرات انسکروپلس نان مسلمز یہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے، اور اللہ کی قسم اردو میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ چول قسم کے نان مسلم ہیں، یہ چول ہے، چول۔ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے انسکروپلس، نکالیں ڈکشنری اور دیکھا اس میں کیا لکھا ہے، انسکروپلس نان مسلم، چول قسم کے۔
तगड़ दले। वो तीसरी डिग्री होती है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, माफ़ तो ये मौजूद उलमा कराम, ये इनकी हकीकत है। झूठ बोलते हैं, हमें हकूक आगे आगे सुनिए, आगे केस हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने कितने मिनट लगे भाई बजाएं, जल्दी बजाएंगे, कब तक खत्म कर बोले यही कितने मिनट बोलूं? 1 बजे हज़रत 1 बजे तक चलो, 10 मिनट बोलूं चलो। हज़रत वो हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब हमारे मखदूम आलिम तो मरकज़ी रहनुमा मुबल्लिग़, और ये चले गए हाई कोर्ट में। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला आया, वहाँ इन्होंने एक केस दायर किया, ये इसमें भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने अपने फैसले में ये बात लिखी, जरा गौर से सुनिएगा, उसमें कोई अपील नहीं हुई। वो फैसला इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन है। उस फैसले में जज साहब ने, मैं लंबा है चूँकि टाइम थोड़ा, मैं फिर इंशाल्लाह कभी हाजिर होकर उसकी तफसील अर्ज करूँगा। ये 3 बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की, जो इस वक्त अपील का टाइम जो खत्म हो गया, अब ये पाकिस्तान में इस वक्त ये फैसला नाफिजुल अमल है। 3 बातें जो मेरे भाई आए हैं रिपोर्ट करने के लिए, एजेंसियों वाले, ये उनसे ऐसे हाथ बांध के, अगर वो मेरी बात को आगे DC और DPO तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं क़यामत वाले दिन इनका गिरबान करूंगा। मैं भी आपका भाई हूँ, आपने भी कलमा पढ़ा, आपने भी कब्र में जाना। मेरे ये अल्फाज पहुंचाएं DPO को कि क्या हाई कोर्ट के फैसलों पे अमल करना आपका फर्ज नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल करना आपका काम नहीं है? हाई कोर्ट ने क्या लिखा? 3 बातें सुन रहे हैं। पहला तो उन्होंने ये जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि पाकिस्तान के किसी भी कलीदी ओहदे पर कोई कादियानी जो है उसकी तैनाती नहीं हो सकती। नंबर दो, कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। अगर अहमदी कहेगा, उस पे 298C के तहत पर्चा दर्ज होगा कि हम अहमदी हैं, हम मोहम्मदी भी हैं। ये जैसा में लिखा, मोहम्मदी भी हैं, अहमदी भी हैं। मोहम्मदी नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम मोहम्मद के, और कुरान मजीद की वो आयत अहमद, तो उसकी उस निस्बत से नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है। उस निस्बत से हम मोहम्मदी भी हैं, अहमदी। अगर कोई कादियानी अहमदी कहलवाता है तहरीक में, तकरीर में, उस पर पर्चा दे। और तीसरी बात, सुप्रीम हाई कोर्ट ने बड़ी अहम लिखी और कहा कि पूरे पाकिस्तान में ख्वाह प्राइवेट तलीमी इदारा हो या सरकारी तलीमी इदारा हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई कादियानी इस्लामियात नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ाएगा प्रिंसिपल के खिलाफ भी, और इस पढ़ाने वाले कादियानी पे भी 298C के तहत पर्चा दर्ज होगा। अब आखिरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। मौजूद उलमा इकराम, दरख्वास्त ये है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम एक ऐसा काम है जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की खास तवज्जुहात हासिल करने का एक शॉर्टकट है। दुनिया भर में जैसे हमारे शेख मशाइख तशरीफ फरमा हैं, बहुत कामत रूहानियत के आसमान के सितारे हैं। मैं खुद भी मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उम्मत से बैत हुआ। मुझे हजरत जब मैं उनसे बैत हुआ तो हजरत ने मुझे वजीफा बताया। हजरत से भी जब वो बैत होता है तो हजरत उनको खास वजीफा बताते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो। लेकिन अजीब बात हुई हजरात ग्रामी कि मौलाना हमारे शेख अब्दुल कादर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हजारों मुरीद हैं और उनके आगे मुरीद भी शेख हैं, उनके पास हमारे खत्म वो जमात के जो पहले अमीर हैं, बाद में अमीर बनेंगे, मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनसे जब बैत होने गए, बैत हो गए तो कहा हजरत कोई वजीफा बता दें।
حضرت نے فرمایا کہ وظیفہ سب کے لیے ہے، تمہارے لیے کوئی وظیفہ نہیں۔ میں نے کہا جی میرے لیے کیوں نہیں؟ فرمایا جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی وظیفہ ہی نہیں۔ حضرات گرامی پھر کچھ سالوں کے بعد فیصل آباد میں حضرت تشریف فرما تھے تو دوبارہ پھر گئے یہ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ کہ جی حضرت کو تھوڑا سا وظیفہ بتا دیں تو میں پڑھتا رہوں۔ حضرت نے کہا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو آدمی بھی تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جیسے دیکھیں فرمایا کہ میری شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا حضرت کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی چھلانگ لگاتا ہے باہر مسجد سے، آپ مرزے کو کہتے ہیں تم بھی چھلانگ لگاؤ میں بھی چھلاؤں، تو حضرت ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، سر پڑ جائے گا، یہ کس طرح ممکن ہے آپ بچ جائیں؟ تو پھر میرے شاہ رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، جب وہ گئے ہیں وہ جو ہماری بہن تھی عائشہ اس کا وہ جو اب میاں عبدالرزاق ہو گیا تھا قادیانی بہاولپور میں حضرت گئے ہیں تو حضرت تو جا رہے تھے حج پہ، تو وہاں سے مولانا غلام محمد روحیدی رحمۃ اللہ کا آ گیا کہ جی ہم سے نہیں قابو ہوتا، یہ جلال الدین شمس یہ بڑا خبیث انسان ہے، آئیں اور آگے جسد اکبر کی عدالت میں دلائل دیں۔ تو حضرت تو جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، تو حضرت نے خادموں سے کہا کہ میرا سفر سماعت والوں بہاولپور جانا، تو مرید نے کہا حضرت آپ تو جا رہے تو حج کر دیں۔ کہا میں حج نفلی کے لیے جا رہا ہوں، تو فرض ہے وہ میں نے کر لیا، میں حج کے بعد جب گنبد خضرا کی چھاؤں کے لیے جاؤں گا اگر مجھے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ بیٹا تمہاری ضرورت ہے بہاولپور تھی ادھر تم کیا لینے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کے بعد عدالت میں انہوں نے جسٹس اکبر سے کہا کہ جسٹس صاحب آنکھیں بند کریں، جلال الدین شمس قادیانی سے بھی کہے آنکھیں بند کریں، میں آپ کو اسی عدالت میں مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھاتا ہوں۔ سناٹا چھا گیا، جلال الدین شمس کہہ رہا نہیں جی تو ادھر آئے دو جی اسی نے آنکھیں بند کرنی ہے، نہیں جی۔ جب باہر نکلے سماعت مکمل ہوئی باہر نکلے تو ایک مرید نے جو بڑا ان سے بے تکلف تھا تو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن تھا؟